बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हैरान कुन फैसला सुनाया कि फैसला ही मौखर कर दिया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सब कुछ तैयार था, दस्तखत भी तैयार थे, फैसला भी तैयार था, जज साहब ने खुद कह दिया, लेकिन नहीं सुनाया गया। 17 जनवरी तक उसको मुलतवी कर दिया गया। ये अजीब बात है कि काज लिस्ट जारी की गई, वकला को आगाह कर दिया गया, मुलजमान को आगाह कर दिया गया कि आज दिन 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो जज साहब हैं नासिर जवेद राणा साहब, वो 9 बजे ही अडयाला जेल पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मुलजमान को बुलाया जाए। ना उस वक्त बुशरा बीबी पहुंची, ना उनके वकला पहुंचे। तो दूसरा वो प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी वो पहुंच गई। तो इमरान खान को कहा गया कि बुलाएं। इमरान खान ने कहा कि क्या मेरे वकला और मेरी फैमिली आ गई है? तो उन्होंने कहा वो नहीं आई। बुशरा बीबी आ गई, नहीं आई। तो उसने कहा मैं नहीं आता। उसने अपने बैरक से ही बाहर आने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर अब जोर ज़बरदस्ती तो की जा सकती, वो वीआईपी लीडर है। तो वो उसने कहा जी मैं नहीं आता। वो जज साहब जनाब कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत मौजूद हूँ, ना ही मुलजमान और ना ही उनके वकला पेश हुए। ये मैं अब उनके रिमार्क्स पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ 190 मिलियन पाउंड या 70 अरब रुपए का जो मेगा करप्शन स्कैंडल है, अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस के नाम से मशहूर था। ये 17 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। शर्तें लग गई थी, कल हमने भी कहा था। लेकिन आपको याद होगा मैंने कल एक अपनी बात में एक जुमला बोला था। मैंने कहा था फैसला आ भी सकता है, और ये भी मैंने कह दिया था, मैं कहा ये भी फैसला हो सकता है कि फैसला मौखर हो जाए। ऑप्शन तो देने चाहिए ना जी। तो वो फैसला मौखर भी हो गया। इसकी मैं अंदर की वजूहत आपको जाके आगे बताता हूँ। अदालत ने करार दिया, यानी कि जज एहतसाब अदालत के जो जज हैं, पहले मैं ये आप सुन लें वो क्या क्या कह रहे हैं, फिर आगे हम बात बढ़ाते हैं। अदालत ने करार दिया, यानी कि जज नासिर जवेद राणा ने यह करार दिया कि मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत मौजूद हूँ, ना मुलजमान और ना ही उनके वकला पेश हुए। हालांकि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। मजीद रिमार्क्स दिए कि ट्रायल के दौरान भी मुलजमान को मुतअद्दिद मौके दिए गए। चूंकि मैं पहले ट्रेनिंग पर था, जिसकी वजह से 6 जनवरी को फैसले की तारीख 13 जनवरी तक मौखर की गई। इससे पहले रेफरेंस का फैसला गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को महफूज किया गया। फिर फैसला सुनाने की तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर की गई, जिसके बाद 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की नई तारीख ट्रेनिंग की वजह से 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। बाद अज़ां इस 6 जनवरी को बढ़ाकर 13 जनवरी कर दिया गया, और अब ये जो है फैसला एक मरतबा फिर 17 जनवरी तक मौखर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं, ये अब देखिए ये जज का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, दूसरी लाइन का मौक़िफ़ आना भी बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि अदालती अमले ने हमें और प्रोसिक्यूशन को दिन 11 बजे का वक्त दिया था, और हमें भी मीडिया को भी ये बताया गया कि दिन 11 बजे ही फैसला आएगा। कल से खबरें चल रही हैं 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। हम यहाँ पहुंचे, बानी की फैमिली भी आई, बुशरा बीबी भी आई, लेकिन हमारे अंदर जाने से पहले ही फैसला मौखर कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं, ये कहाँ लिखा है कि मुलजमान मौजूद हूं तो फैसला सुनाया जाए? तोशाखाना का फैसला आया था तो बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रोसिक्यूशन टीम की जानब से बताया गया, इन्हें अदालती अमले ने कोई वक्त नहीं दिया था, जिस पर उन्होंने कहा कि आज आप तखीर से फिर क्यों पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है 10 बजे तक कोई नहीं आया और आप फैसला कर दें। हम तो सारे बाहर मौजूद थे, 1 घंटा मजीद इंतजार कर लेते। अगर हम नहीं पहुंचे तो अदालत फैसला सुना देती। मुलजमान का होना जरूरी तो नहीं था। जिस पर उनसे पूछा गया कि क्या आप इतराजात नहीं उठा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि वकला और मुलजमान की गैर मौजूदगी में कैसे फैसला सुनाया गया कि मौखर कर रहे हैं, तो फिर क्या एतराज उठाते जब हम वहां पे मौजूद नहीं थे। ये बात होती कि अदालत मुनासिब था कि आधा घंटा इंतजार करती और जो था वो बात वहां पे खत्म हो जाती। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। ये भी आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम था कि ये फैसला आज आ रहा है। जज खुद कह रहा है
کہ فیصلہ میں نے لکھا ہوا ہے, دستخط میں نے کر دیے ہیں. جج کہہ رہا ہے نا جی, یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن 17 تک مؤخر کر دیا. ایک اس کے اوپر اندر کی بات کہ کل جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے بعد اب مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے. آج ہے 13 تاریخ, وہ کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا. 2 دن کا نوٹس اسپیکر صاحب نے کہا تھا, 15 تک اجلاس ہو جائے گا, چلو 16 کو ہو جائے. آج اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, شام تک اس حوالے سے کلیئرٹی بھی سامنے آ جائے گی. وہ اپنے کچھ مطالبات تحریری دینے جا رہے ہیں, چلیں جی دیکھ لیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اجلاس مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس ہونا ہے, یہ اب کمی امکان ہے کہ 17 سے پہلے ہوگا. نمبر 2, عمران خان نے کل یہ خود کہا کہ یہ مجھے سزا سنانے جا رہے ہیں. اس نے ان لوگوں سے جو گفتگو کی نا, اپنی لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ مجھے اور بشرا کو اس کیس میں یہ سزا سنائیں گے, لیکن آپ نے مذاکرات نہیں روکنے. بھئی جب آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے, مذاکرات بھی نہیں روکنے, تو پھر شرائط لگانے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی صاحب نے دی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات, وہ ایک اس میں سب سے بڑا مطالبہ وہی ہے جوڈیشل کمیشن کا, 9 مئی اور 26 نومبر اور ساتھ اس کے وہ جو اسیران کی رہائی, جس میں عمران خان بھی شامل ہے, وہ تحریری دے دیں گے. ان دونوں کے اوپر حکومت جب یہ آ جائیں گے تو حکومت پھر اپنا بھی موقف دے گی, اور وہ موقف یہی ہوگا. سیدھی سی سمپل سی بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن حکومت نہیں بنائے گی, کیونکہ سزائیں بہت سے لوگوں کو 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں ہو چکی. دوسری بات, اسیران جو بھی ہے انہوں نے کہا جی عدالتوں سے ریلیف لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مل بھی رہا ہے. اب جج صاحب نے جو فیصلہ نہیں سنایا, جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے, جی میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ عجیب اور حیران, کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی اوپر کوئی پاور تھی جس نے یہ فیصلہ روکا؟ کیا حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ سنایا جائے؟ کیا یہ آج صبح جج صاحب کو میسج دیا گیا کہ فیصلہ مؤخر کرنا ہے؟ کیونکہ یہ کڑیاں دیکھیں, یہ تو پھر گڑبڑ گٹولا ہے کہ کوئی جناب NRO ہے, کوئی ڈیل ہے, کیا کوئی اس نے کوئی لچک دکھائی ہے؟ کیونکہ گنڈا پور کی جو 1 on 1 ملاقات ہے نا عمران خان سے, وہ بڑی اہم ہے. اس ملاقات میں گنڈا پور نے کچھ اشارے دیے ہیں خان کو, اور خان کو یہ بات کہی ہے جو 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ 1 on 1 تو نہیں ہوتے تو دوست یار ظاہر ہے سسٹم تو لگا ہوتا ہے. یہ جو کل ملاقات ہوئی, یہ بھی جن ساتھیوں کی ہوئی, یہ بھی کنٹرول تھی. اس 1 on 1 ملاقات میں گنڈا پور نے یہ بات کہی ہے کہ خان صاحب آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ کو اس جیل سے نہیں نکالنا چاہتے, ان سے تھوڑا سا محتاط رہیں. یہ اس نے کہا ہے. اس نے کہا آپ کے کچھ اپنے, اور اس نے کہا کہ کچھ پارٹی لیڈرز بھی یہ نہیں چاہتے. تو اس نے کہا کہ آپ ایک جو ضد اور اکڑ والا اور ایک اپنا فیصلے پہ اڑ جانے والا کام ہے نا, اس کو بھی تھوڑا سا اس نے کہا کہ پیچھے لے کے جائیں, اس سے پیچھے ہٹیں. یہ چیزیں اس نے کہا کہ یہ یعنی کہ اپنے لہجے میں نرمی لائیں اور تھوڑی سی مفاہمت کی طرف جائیں. اس سے وہ عمران خان کے کان جو ہے نا وہ کھڑک گئے. اس نے کہا کہ شاید یہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی میسج دے رہا ہے یا کسی اور طرف کا کوئی میسج دے رہا ہے. وہ حالات اور جو ہے وہ, اچھا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, وہ باہر آ کر جب اس کی ملاقات ختم ہوگی تو باقی بھی آگے, باقی رسمی گفتگو ہوئی ہے تو وہ ساری کی ساری دوستوں تک جو ہے وہ پہنچ گئی. لیکن یہ جو معاملہ فیصلہ مؤخر کرنے والا ہے, یہ حیرت انگیز فیصلہ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو بھی واردات ڈلی ہے نا, یہ واردات آج صبح ڈلی ہے. جج صاحب 9 بجے پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے خود کہتے ہیں کہ میں 8:30 بجے سے عدالت میں موجود ہوں. فیصلہ 11 بجے سنا دیا, 11 سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا. تو یہ جو ہے نا یہ گڑبڑ گٹولا یہاں پہ نظر آتا ہے. کس طرح کہ کیا حکومت آن بورڈ تھی, کیونکہ پراسیکیوشن کی جو ٹیم تھی وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ فیصلہ سنا دیا جائے. اس میں شرطیں جس طرح میں نے کہا, کوئی 7 سال کہہ رہا تھا, کوئی 10 سال کہہ رہا تھا, کوئی 14 سال کہہ رہا تھا کہ سزا سنا دی جائے گی.
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جج کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ لکھا ہوا ہے، فیصلے پہ میں نے سائن کیے ہوئے، لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے کہ کون سا قانون ہے کہ اگر ملزمان موجود نہ ہوں تو فیصلہ نہیں سنایا جاتا؟ کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں فیصلے سنائے گئے؟ تو یہ ہوا ہے۔ تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا لنک ہر طرح سے جو مرضی یہ بات کر لیں، یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی اس وقت ایک بیٹھک چل رہی ہے، اس کا لنک اس کے ساتھ ہے۔ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریلیف والا معاملہ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی، کیونکہ سسٹم کو عمران خان اگر مانتا ہے تو بات آگے بڑھے گی، ہو سکتا ہے پھر سزا بھی کم ملے۔ اور جو گنڈاپور نے اسے بات کہی ہے کہ آپ اپنے لہجے میں نرمی لائیں، آپ اپنی ضد اور انا سے باہر نکلیں، اور اپنے بہت جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگوں کی باتوں پہ آپ یقین نہ کریں۔ میں جو آپ کو بات پہنچاتا ہوں وہ میں آپ کو وہ بات پہنچاتا ہوں جو کہ مجھے کہی جاتی ہے یا مجھے پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا، یہ بھی خبر دے رہا ہوں، مذاکراتی کمیٹی کا، اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا چیئرمین ہے عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر، اس کا رکن ہے گنڈاپور، لیکن حکومت کی طرف سے رات کو 2 بجے پیغام دیا جاتا ہے علی امین گنڈاپور کو کہ جناب صبح 2-2:30 بجے آپ کی ملاقات ہے۔ اسپیکر بات کرتا ہے محسن نقوی سے، اور محسن نقوی بات کرتا ہے علی امین گنڈاپور سے، اور علی امین گنڈاپور آگے تمام ممبران کو میسج پاس آن کرتا ہے کہ جناب 2:30 بجے اڈیالہ پہنچ جانا۔ اور اس کے بعد اڈیالہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے گنڈاپور پہنچتا ہے اور 1 on 1 جو ہے وہ میٹنگ کی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، جب 1 on 1 میٹنگ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد رسمی باتیں ہیں۔ 1 on 1 میں جو ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کڑیوں سے کڑیاں ملا لیں۔ اب یہ بیٹھک ہوگی، 17 سے پہلے ہی بیٹھک ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو پھر نیا فیصلہ لکھنا پڑ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ انتظار کریں، کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئرٹی، وضاحت مانگتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔